رانا سے. جی رانا, تو یہ کیا ہوا, پیشانی کیسے جل گئی آپ کی؟ آپ نے بھی قسم کھائی ہوئی تھی کہ مطلب میں مروں گی کسی نہ کسی طرح. میں نفساتی ہو گئی تھی, گھر پہ بہت زیادہ مطلب پریشر تھا, اس کی وجہ سے میں نفساتی ہو گئی تھی. جب ہسبینڈ کی تصویر لے کے گئی آپ تو ہسبینڈ تو خیریت سے تھے نا اس کے بعد؟ جی. اچھا, پھر کیا ہوا؟ خیریت سے. پھر وہ میں اس کی نفساتی ہو گئی تھی. نفساتی میں ہسبینڈ مجھے لے کر گئے وہاں 13 نمبر اورنگی ٹاؤن میں 13 نمبر میں پہاڑی پہ ایک مولانا تھے, اسحاق مولانا. اچھا, سانپ والے سے آپ پہاڑی پہ چلی گئی؟ جی, اسحاق مولانا کے پاس میرے ہسبینڈ لے کے گئے. میں بالکل منٹل ہو گئی تھی, اپنی اس میں نہیں تھی. تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ان پہ آسیب ہے, جنات ہے. اچھا, طلاق ہسبینڈ دے رہا ہے اور آسیب آپ پہ؟ جی ہاں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے مجھے وہ آگ رکھ دیا تھا ہاتھ پہ, دونوں ہاتھوں پہ, کچھ چھالے ہو گئے تھے اتنے بڑے. یہاں جلا دیا تھا اس جگہ, تو بہت سارے نشان ختم ہو گئے ہیں, تھوڑے سے نشان رہ گئے جس سے یہاں جلایا تھا انہوں نے آگ رکھ کے. کس چیز سے جلایا؟ مجھے اس ٹائم میں کوئی ہوش ہی نہیں تھا, بالکل میں منٹل تھی. اور آپ اکیلی جاتی تھی یہ سارے کام کرنے کے لیے, کوئی ساتھ میں جاتا تھا؟ نہیں, میرے ہسبینڈ ساتھ چلتے پہلے تھے؟ ہسبینڈ ساتھ تھے. نہیں, اس وقت ہسبینڈ ساتھ نہیں تھے. جلوانے کے ٹائم پہ ساتھ؟ جی, ہسبینڈ ساتھ تھے. ہونا ہی تھا. ہسبینڈ باہر بیٹھے تھے اور مجھے اندر. آپ کو کسی نے سمجھایا نہیں وہ اتنا ناراض چل رہے ہیں آپ سے, اوپر سے آپ یہ کام کر رہے ہیں, وہ تو مارنے کے چکروں میں ہوں گے آپ؟ نہیں, ایسا نہیں تو بچ گئی آپ فائنلی؟ انہوں نے پورے ہاتھوں میں چھالے کر دیے تھے اور چہرے پر بھی چھالے کر دیے تھے. پھر وہاں سے جب میرے ہسبینڈ کو میری آواز بھی اندر باہر نہیں جا رہی تھی جب وہ مجھے جلا رہے تھے. تو اینڈ میں میرے شوہر نے کہا کہ بس ایک ہچکی کی آواز مجھے آئی, تو میں نے کہا کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا. تو میں نے کھڑکی سے دیکھا تو مجھے جلایا جا رہا. پھر انہوں نے شور کر کے مطلب مجھے اٹھا کر لے کر گئے, گھر آئے. تو پھر ہمارے میکے والے, ہمارے بھابھی بھائی, وہ مجھے پھر سیفی ہاسپٹل میں مجھے ایڈمٹ کیا, لے کر چلے گئے. اور ڈاکٹر انور تھے, انہوں نے میرا علاج کیا سیفی میں. پولیس کیس نہیں کیا آپ نے اس پہ, بابے پہ؟ اس ٹائم میں تو میں کوئی ہوش میں نہیں تھی. مجھے بتا میرے ہسبینڈ نے کیا, ہسبینڈ تو ہوش میں تھے. نہیں, انہوں نے کوئی کیس وغیرہ کچھ بھی نہیں کیا. انہوں نے کہا ہو بچ گئی, وہ والا کام نہیں, ایسا نہیں کرتے ہیں. ویسے مجھے ایسے چاہتے تو ہیں بہت, لیکن میں کیا کہوں اس بات پہ, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. آپ اچھی خاصی خاتون ہیں, مطلب کیوں ایسا ہسبینڈ کی تصویر لے کے پہنچ گئی, اس کے بعد پھر ہسبینڈ کو ساتھ لے کے پہنچ گئی, ساتھ جل بھی گئی. مطلب اس کے باوجود آپ کو یقین ہے ابھی بھی ان بابوں پہ؟ اس کے بعد تو پھر جلنے کے بعد تو نہیں, اب کبھی بھی میں نہیں جاتی ہوں, مجھے بہت ڈر لگتا ہے. اب تو دودھ کا جلا تو چھاچ بھی جو ہے بھائی وہ پھونک پھونک کے پیتا ہے. تو یہ سچویشن تو ہوگی. ہم مائرہ آپا کی طرف آتے. مائرہ آپا, کیسے ہم آئیڈینٹیفائی کریں؟ سب سے پہلے تو ویلکم ٹو دی شو, تھینک یو, آپ آئیں یہاں پر, آپ نے ہمیں عزت بخشی. کیسے آئیڈینٹیفائی کریں کہ جو ہربلسٹ ہیں آج کل ہمارے ہاں, یا جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں, وہ صحیح کیسے ہیں, غلط کیسے ہیں؟ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا, اور معذرت چاہتی ہوں اپنی اس ہورس آواز کی کہ سما خراشی ہوئی آپ کی. یہ صبح ہوا مجھے. میں سمجھتی ہوں جیسے تم نے کہا کہ کافی فیک لوگ ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. تم دیکھو تو ہر کرسی پر, ہر جگہ غلط آدمی ہی بیٹھے ہوئے ہیں, صحیح آدمی صحیح جگہ پر نہیں ہے. یہی حال حکیموں کا ہے, یہی حال ڈاکٹرز کا بھی. میں کہوں گی اتنے ہیلتھ کرائمز دکھائے جاتے ہیں, تو بس ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا یہی ہے کہ آپ ان کے مطب میں جائیے, چھاپے ماریے, دیکھیے کہ وہ کسی مریض کو خاص اپنا بندہ بنا کے بھیجیے ان کے یہاں, اس سے علاج کروائیے, ان سے علاج کروائیے. مطلب یہ سب کچھ انسان خود ہی کرے؟ بالکل. مریض تو بیچارے بھولے والے, جو بھولے بھالے مریض ہوتے ہیں وہ تو جال میں آ جاتے ہیں. ہوشیار سمجھدار تو جاتے ہی نہیں فیک کے پاس. اور رہا یہ کہ اب آج سے بہت پرانے سال پہلے جو جیسے نباز حکیم ہوا کرتے تھے, اب نہیں ہوتے. مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ ایک صاحب کی بیگم صاحبہ بیمار ہوئیں بہت پرانے زمانے میں, تو ایک حکیم کو لے کر آئے اور کہا بیوی سے کہ میں ان کو ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اصلی حکیم ہے کہ نہیں ہے. تو پہلے ہی ہوتا تھا کہ وہ ڈوری ہاتھ میں باندھ کے پردے میں خاتون بیٹھتی تھیں اور وہ ڈوری حکیم صاحب پکڑتے تھے اور اس سے نفس پہچان لیا کرتے. حکیم صاحب کبھی کیا ایسا نہیں کیا؟ تو انہوں نے ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اندر گئے, بلی کے ہاتھ میں ڈوری باندھی, کیا بات ہے, اور حکیم صاحب کے ہاتھ میں ڈوری پکڑا دی. حکیم صاحب نے 1 منٹ کے اندر کہا کہ جاؤ اپنی بیگم کے ہاتھ میں ڈوری باندھ کے آؤ. مطلب وہ اس وقت یہ جانور کے ہاتھ میں بندھی. صحیح. تو نباز اب ایسے ہیں نہیں, ایسے ہیں نہیں, لیکن پھر بھی ماشاءاللہ اچھے حکیم بھی ہیں, اچھے ڈاکٹر بھی ہیں. اور ہر وہ طریقہ علاج, چاہے وہ ایلوپیتھی ہو, حکمت ہو, ہربلزم ہو, کچھ بھی ہو, اگر وہ صحیح شخص کے ہاتھ میں ہے
تو وہ اچھا طریقہ علاج ہے، چاہے وہ روحانی علاج ہو، چاہے وہ ہربل کا علاج ہو، حکمت، مطلب صحیح بندہ ہے تو وہ صحیح علاج کرے گا. میں بہت کنفیوز، صحیح شخص میں کیسے پہچانوں؟ مجھے کیا پتا کہ ایک ہربلسٹ نے اپنی دوا میں جو ہے وہ کارٹیزون نہیں ڈالا یا کوئی ایسی دوا نہیں ڈالی جو کہ رائٹ اوے تو مجھے فٹافٹ سے ٹھیک کر دے گی، لیکن 4-5 سال کے بعد میری زندگی برباد کر دے گی. بالکل صحیح کہہ رہا ہو تم، بالکل صحیح رہا. پہچاننا بہت مشکل ہو گیا ہے ابھی. یہ ہوتا بھی یہی ہے کہ کارٹیزون یا انگریزی دوائیاں پیسی پڑیاں میں ملائیں اور دے دی گئیں. جب تک بیچارے مریض کی حالت بری نہیں ہوتی پتہ نہیں لگتا. فہد بھائی ایک المیہ ہمارے یہاں اور بھی ہے کہ یہ آپ کی بات 100% درست ہے کہ کارٹیزون اسٹیرائڈ کا استعمال بہت زیادہ ہمارے یہاں ہربلسٹ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ جو ہے صرف پریشان، ہم دھوکہ کیوں کھاتے ہیں؟ پہلے تو یہ سوچیں نا، ہم اپنی ذات سے اگر کسی کے پاس جا رہے ہیں، اپنا پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں، اپنا علاج وقت بھی ضائع کر رہے ہیں. نہیں، کوئی سستا نہیں ہے، ایلوپیتھی سے زیادہ مہنگا ہے علاج. ہاں جی ہاں، اگر ہم اب اس کو موازنہ کریں ہربل اس کے حوالے سے، تو اب تو ہمارا ہربل اس سے زیادہ مہنگی ہے دوائیاں. ہربل زیادہ مہنگا ہو گیا. ظاہر بات ہے کہ اناب ایک چھوٹی سی چیز ہے، اناب ہی. اگر اناب لیں، آپ سمجھتی ہیں تو 1 کلو اناب لے کر آئیں تو اس میں سے 1 پاؤ تو اناب نکلتے ہیں، باقی تو بیر ہوتے ہیں. اب کس پہ کیا بھروسہ کریں گے نا؟ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ ایسے لوگوں کی تلاش میں، یقیناً میڈیا کا بھی ایک کام ہونا چاہیے. کئی سالوں سے کہتا ہوں کہ بھائی اللہ کے واسطے ایسے لوگوں کے پاس جا کر دیکھیں. ان کی دوائیاں کم سے کم کچھ نہیں ہو، 150 روپے خرچ ہوں گے نا، 150 روپے خرچ ہوں گے، اس کو آپ ٹیسٹ کے لیے بھیج دیجئے، اسٹیرائڈ ہمارا ملے گا. اب پین کلر کے لیے کوئی بیچارے بڑے بوڑھے آتے ہیں، ایسے مریض دیکھے جو سالوں سے وہ ٹیبلٹ کھا رہے ہیں، ٹیبلٹ چھوڑ دیں گے، ختم، پھر تکلیفیں شروع. اور یہ ان کو اتنا ایڈیما ان کے وجود کے پر موجود ہو گیا، اتنی سوئلنگ ہے ان کے اوپر کہ وہ بیچاروں سے چلا بھی نہیں جاتا. ابھی پرسوں کے دن میں ابھی گیا تھا تو گارڈن کے اندر میں نے ان سے سب سے پہلے سوال کیا کہ آپ ڈرگ کیا استعمال کرتے ہیں، کسی حکیم سے رابطہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ انہوں نے کہا حکیم کی دوائیاں تھی، وہ گولیاں انہوں نے کھائی ہوں گی، اسٹیرائڈ اس میں کسی نے ملا دیا ہوگا. یقیناً وہ اس سے بیچارے کو نقصان ہوتا ہے. اور ہم اتنے پریشان اس بات کے کہ ہم جائیں تو کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں، اور روئیں بھی تو کس کے پاس جا کر روئیں. ظاہر بتا ہے میں خود بھی بیمار پڑوں گا نا کسی دن. مطلب حکیموں کے پاس جانا تو سر پھر بڑا وہ ہوا نا، رسکی ہوا نا کہ ہم اب ہر غریب آدمی کے پاس تو اتنا پیسہ نہیں ہے. ایک معیاری نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایک معیاری لوگوں کے پاس ہمدرد نے اتنا بڑا ادارہ بنایا ہے. ٹھیک ہے، آپ سرٹیفائڈ جو ہوں، مطلب سیدھی سی بات ہے کہ جو سرٹیفائڈ آدمی ہے آپ اس کے پاس جائیں. ہمدرد ہے، آفتاب کرشی ہے، اجمل ہے، اشرف لیبارٹریز والے ہیں، ان لوگوں کے لوگوں کے پاس جائیں، کم سے کم ملے بیٹھیں، ان کے پاس بیٹھیں. اللہ نے بھی شفا جو ہے وہ انہی کے ہاتھ میں میرے خیال سے زیادہ رکھی ہوگی جنہوں نے کچھ پڑھا بھی تو ہوگا اس کے بارے میں، مطلب محنت بھی تو کی ہے. یا ایویں میرے ہاتھ میں شفا آپ نے رکھ دی اور میں شفا تو دیکھیں اس کے بعد اگر فٹ پاتھ والے کے پاس جا رہے ہیں نا، چلتے پھرتے ہیں، وہ کہتا ہے یہ کھا لو بھائی، اس سے بھی ہو جائے گی شفا. تو ٹھیک ہے، مگر شفا کا مقصد نہیں ہے. ڈھونڈنا آپ نے صحیح بندہ، اور ڈھونڈنے کا طریقہ جو ہے وہ بہت آسان ہے، اور یہ ہے کہ وہ سرٹیفائڈ ہو، وہ چاہے ڈاکٹر ہو، وہ چاہے حکیم ہو، وہ چاہے ہومیوپیتھ کوئی بھی ہو، ایرووید ہو، جو بھی ہو، آپ ان کو جو ہے ان کی اتھینٹسٹی کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں. ایٹ لیسٹ جانیں کہ انہوں نے کہاں سے اس چیز کی تعلیم حاصل کی ہے، یا صرف جدی پشتی، یا صرف ایویں ایک دن اٹھ کے جو ہے ان کا موڈ ہو گیا اور وہ اس کام میں آ گئے. ہمارے پاس اور بھی مہمان ہیں، ان سے بھی جاننے کی کوشش کروں گا میں. جیسے کہ سمینہ کی یہاں پر ہمارے ساتھ ایک اسٹوری تھی، اور وہ بتائیں گی ہمیں بیسیکلی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. خون کی کمی تھی، لیکن ان کا علاج بھی چل رہا تھا روحانی ساتھ ساتھ میں. کیا ہوا، کیسے ہوا، یہ سب کچھ میں جاننا چاہوں گا. جی سمینہ یہ غلط ہو گیا. جی سمینہ، کیا ہوا پھر؟ ایسا ہوا تھا کہ میری طبیعت کافی زیادہ خراب ہو رہی تھی. جی، کافی زیادہ خراب ہو رہی، سمجھ میں نہیں آتا، ٹیمپریچر رہ رہا تھا مجھے کنٹینیو، اور وہ سمجھ میں نہیں آتا. میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو وہ کہیں گے دوائیاں وغیرہ میڈیسن وغیرہ دے دی، دوائی تو گھبراہٹ شروع ہو گئی مجھے بہت زیادہ. تو میڈیسن یوز ہی کر رہی تھی، پھر میں پارلر جوائن کیا ہوا تھا، سیکھ رہی تھی میں، تو میری ادھر حالت زیادہ خراب ہو گئی. ٹھیک ہے. تو بہوش وغیرہ ہو گئی تھی، تو ہماری جو آنر تھی نا وہ مجھے اٹھا کے نا پھر ہاسپٹل وغیرہ لے کے گئی. کہیں بی پی بالکل لو ہو گیا ان کا، تو انہوں نے ٹیسٹ وغیرہ لکھ کے دیے تھے. پھر وہ کہیں گے مجھے سمجھنا تھا طبیعت صحیح نہیں لگ رہی، تم کسی مولوی کو دکھا دو، ہمارے کوئی جاننے والے ہیں. ڈائریکٹلی مولوی کی بات انہوں نے کی، ڈاکٹر کی نہیں، علاج تو میرا چل ہی رہا تھا نا. بیسکلی علاج میرا چل ہی رہا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ بلڈ نہیں بن رہا ہے تمہارا، وہ نہیں ہو رہا، اس کی وجہ سے ہو رہی ہے طبیعت خراب نا شاید. تو ٹیسٹ لکھ کے دیے تھے مجھے، انہیں ٹیسٹ نہیں کروایا تھا اس وقت. اچھا، ٹیسٹ کیوں نہیں کروائے؟ ٹیسٹ اس لیے نہیں کروایا تھا کہ میں نے کہا بھی یہ دوائیاں کھائیں، اس کے بعد میں آپ کو ٹیسٹ کرواؤں. لکھ کے دے دیے تھے، میں گئی نہیں ٹیسٹ میں، ان کے ساتھ چلی گئی اپنے آنر کے ساتھ. جی، مولانا رفیق صاحب ہیں جی، منظور کالونی گجر چوک پہ. تو انہوں نے مطلب انہوں نے دیکھا مجھے، انہوں نے پڑھا میرا نام وام سے، والدہ کا نام لے کے. تو انہوں نے یہ کہا کہ
آپ پر کسی نے کچھ کیا نہیں ہے، لیکن آپ نے کوئی چیز گندی پھلانگ لی ہے، اس کی وجہ سے آپ کا پھلانگ لی سے کیا مطلب ہے؟ جن کی گندگیاں ہوتی ہیں جگہوں پہ، غلاظت کوئی اس غلاظت طرح وغیرہ کی؟ کوئی چیز ہے نا، آپ نے گندی پھلانگ لی ہے، اس کی وجہ سے نا آپ پہ ہو گیا یہ اثر، ہو گیا اس کا. تو میں نے کہا پھر انہوں نے مجھے علاج دے کر، نماز بیٹا آپ پڑھو گی تو میرا یہ علاج کامیاب رہے گا، نہیں تو بیکار آپ آئیے پھر میرے پاس، آپ نماز پڑھیں گے. میں نے کہا میں نماز پڑھتی ہوں، کبھی کبھار فجر کی چھوٹ جاتی ہے میری، لیکن نماز میں پڑھتی ہوں. انہوں نے مجھے تسبیحات دی تھی پڑھنے کے لیے، اور پانی دیا دم کر کے، مجھے دم کیا تھا. اور پھر انہوں نے مجھے منگل کو بلایا تو مجھ سے 2 قسم کی دالیں منگوائی تھیں انہوں نے، تو صدقے کے لیے 1-1 کلو نا. تو وہ کہہ رہے یہ صدقہ اتارا میرا، اس سے کہہ رہے ابھی آپ کہیں بھی ڈال دیں، چیل کا کبوتروں کو کسی کا بھی ڈال دیں. میں نے کہا اب کب آنا ہوگا؟ کہ نہیں اب نہیں آئیں گے، اب یہ پڑھیں آپ تسبیح جو میں نے دی ہے، اور یہ پانی پئیں، اور تعویذ دیے تھے پانی میں ڈال کے پینے کے. میں کافی بہتر ہوگی. میں گئی پھر ٹیسٹ کریں، پھر مجھ سے کہنا آپ ٹیسٹ کروائیں، اب علاج بھی کروائیں ساتھ ساتھ. سب کچھ کروائیں. پیسے کتنے لیے؟ پیسے نہیں، فی سبیل اللہ کے پیسے نہیں بالکل نہیں ٹھیک دیے. ہے. پھر میں ماشاء اللہ سے بہت اچھی ہو گئی. ٹیسٹ میں بلڈ کم آیا تھا میرا، لیکن اس وقت نا میری طبیعت ایسی ہو رہی تھی کہ میرا دل ہی نہیں چاہتا، پیر ہی نہیں اٹھ رہا تھا، ایسے ہو رہا تھا میں علاج نہیں کرواؤں میں. صحیح. تو اس کے بعد پھر بہتری ہاں ہو گئی؟ اللہ کا شکر ہے ماشاء اللہ سے بالکل علاج صحیح ہو بھی گئی. آپ نے 4 ڈاکٹر سال ہو سے گئے بھی اس ساتھ بات کو ساتھ بھی. میں آپ نے علاج کیا، جی روحانی بھی، نماز بھی آپ ابھی تک نماز اللہ کا شکر ہے. ہاں کہ نماز پڑھو گے تو میرا علاج کامیاب ہے، ورنہ نہیں ہے کامیاب. انہوں نے مجھ سے 1 روپیہ بھی نہیں چلیے لیا. تو اچھی بات یہ تو ہے. نیک آدمی کم تھے سے کم کوئی. بالکل ہاں. دیکھیں اس بات کا تو ہم یہاں سے بھی تھوڑا سا وہ کر جی. سکتے ہیں کہ پیسے جو نہیں لیتا اس کا پھر کوئی ایسا جسے کہیں کہ کوئی لالچ نہیں ہوتی، کوئی مقصد نہیں ہوتا. اور لیکن پیسے کے علاوہ جو ایک آلٹرنیٹس ہیں لوگوں کے، وہ بھی بڑے ہوتے ہیں. صدقے کے لیے مجھے نہیں پتا انہوں نے آپ سے اپنے لیے ڈال لی یا نہیں لی، انہوں نے نہیں لی، آپ نے خود اپنے ہاتھ سے ڈالی. لیکن اکثر جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ برابر میں ہی حکیم یہ کرتے ہیں کہ برابر میں دواخانہ ہوتا ہے، اپنا ہی ہوتا ہے، تو وہیں سے وہ مہنگی مہنگی دوائیں نکال لیتے ہیں. تو مطلب وہ آپ کا خود تھوڑا سا بھی دماغ لڑانے کی ضرورت ہے، اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بیسکلی کون جو ہے آپ سے کیا چاہتا ہے. حکیم ہی نہیں بلکہ جتنے بھی میڈیکل یونانی وہ بھی ایسے ہی ہیں سر، بالکل. کوئی میڈیکل اسٹور بنا کے بیٹھے ہیں نا. بس افسوس کی بات ہے. کہی جائے گا. جی ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو مزید یہیں سے ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے.